السلام علیکم دوستوں، میرا نام معین مرزا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں M.M TV۔ دوستوں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان و حضرت مود کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ یہ قوم بڑی طاقتور اور قد آور کے ساتھ ساتھ انتہائی مالدار اور نہایت مستحکم بھی تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ ان لوگوں نے کئی پہاڑوں کو تراش کر گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات بھی تعمیر کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد اور اپنے عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا۔ یہ لوگ بت پرست، بد کردار اور بہت سی بداعمالیوں میں ملوث تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر کے کاموں پر اڑے رہے۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اعراف میں موجود ہے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ پھر وہ لوگ کفر اور بداعمالیوں کے کاموں میں گمراہ ہوتے چلے گئے۔ بالآخر جس کا ڈر تھا وہی ہوا کہ عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں، یعنی 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو وہ لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعا مانگتے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ یہ عذاب الہی دیکھ کر وہ لوگ مکہ معظمہ پہنچے تو ان لوگوں میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص مومن تھا جو اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں دعا مانگنا شروع کری تو اس شخص کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ تو اس مومن شخص کو قوم عاد کے شریروں نے مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعا مانگنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں یعنی بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ تھا کہ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ تو وہ سیاہ بدلی یعنی کالا بادل چل پڑا۔ تو قوم عاد کے لوگ اس بادل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہارے پاس بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو وہ بادل ہے جو برسات کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا کہ ایک دم آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں پر سوار لوگوں کو اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے جاتے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ آندھی 7 رات اور 8 دن مسلسل رہی۔
یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر دفن ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔